آداب ناظرین، آپ سب کا کشمیر آبزرور فولیو میں خوش آمدید۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی دنیا کی کہانی، وہی کچن جہاں ہر لمحے کشمیر کی خوشبو اور روایت کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ مجھے خوشبو سے پہلے آواز یاد آتی ہے، کشمیری چولہے میں جلتی لکڑی کی کرچ کرچ، لکڑیوں کے بیٹھنے کی دھیمی ٹھک، اور وہ خاموش کراہٹ جب تازہ گوشت گرم دیگچی سے ٹکراتا تھا۔ دادی وہاں موجود ہوتی، سر ڈھانپے اور باورچی خانے میں داخل ہونے سے پہلے وضو کیے ہوئے، وہ آگ کی سی ٹھہراؤ اور وقار کے ساتھ حرکت کرتی۔ گوشت جو کسی معتبر کسائی سے تازہ خریدا جاتا، ہمارے سامنے صاف کیا جاتا، دھویا جاتا اور 1 گھنٹے کے اندر پک جاتا۔ کشمیری خاندان میں گوشت عزت اور وقار تھا۔ یہ مہمانوں کا استقبال کرتا، شادیوں کو سنوارتا اور تہواروں کی پہچان بنتا۔ ہر عید، منگنی یا ولادت کے موقع پر چولہے سے کچھ نہ کچھ پکنے کی خوشبو اٹھتی۔ محلے کی عورتیں جمع ہوتی، آستینیں چڑھائیں، گوشتابے کے لیے کیما گونتے، پتھر کی سل پر مسالے پیستے اور بڑے تانبے کے برتنوں میں چاول ہلاتے۔ نوجوان دلہنیں صرف تقریبیں نہیں سیکھتی، وہ ہنسی مذاق اور گپ شپ کے ساتھ لپٹی ہوئی کھانوں کی تہذیبی فنکاری سیکھتے۔ وہ باورچی خانے نہ صرف کھانا بنانے کے لیے تھے، بلکہ ایک ساتھ کھانا پکانے سے رشتے زیادہ گہرے بنتے۔ ہر کھانے میں صبر، خیال اور بے زباں محبت شامل ہوتی، جو ایک ایسا ذائقہ دیتی جس کا مقابلہ نہ کوئی مشین کر سکتی تھی اور نہ گیس کا چولہا۔ گزشتہ ہفتے جب میں سوشل میڈیا سکرول کر رہا تھا تو وہ سب یادوں کے بالکل برعکس منظر نظر آیا۔ کشمیر میں حکام کے قبضے میں آئے ہوئے سڑے ہوئے گوشت ٹنوں کے حساب سے جب دیکھنے کو ملے، جو انسانی استعمال کے لائق نہیں تھے، باورچی خانوں اور ہوٹلوں تک پہنچنے سے پہلے ہی پھینک دیے گئے۔ ان تصویروں نے میرا جی متلا دیا، مگر ساتھ ہی یہ سوچنے پر مجبور بھی کیا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ سہولت نے ہمیں کاہل بنا دیا ہے۔ ایک عمدہ یخنی یا ہاتھ سے بنے گوشتابے کے لیے محنت درکار ہے، اور ہم میں سے اکثر خود کو بہت مصروف سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ باہر سے منگوانے سے وقت اور پیسہ بچتا ہے، حالانکہ یہ اکثر زیادہ مہنگا اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے ہم نے کشمیر کی ایک سب سے بڑی روایت چھوڑ دی، باورچی خانے کو خیال، مہارت اور معنی کی جگہ سمجھنا۔ میں کسی سنہرے ماضی کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ جدید باورچی خانے، صفائی ستھرائی اور کارآمد آلات اچھی چیزیں ہیں، لیکن روایات تب مٹ جاتی ہیں جب ہم انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کو ترک کر دیتے ہیں۔ سڑے ہوئے گوشت کا یہ سکینڈل ایک وارننگ ہے۔ ہم دوسروں کو یہ طے کرنے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے۔ کبھی کبھار گھر میں بھی وازوان کے پکوان بنائیں، بچوں کو آٹا گندوانا، مسالے پسوانا اور آگ سنبھالنا سکھائیں، اور پیکٹ کھولنے کے بجائے خود سے ناشتے تیار کریں۔ اسی طرح ہم صحت اور وراثت دونوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب باورچی خانے کی کہانی مٹتی ہے تو لوگوں کی کہانی بھی مٹ جاتی ہے۔ محبت سے بنایا ہوا کھانا وہ چیز رکھتا ہے جسے نہ کیلوریز اور نہ ہی پروٹین میں ناپا جا سکتا ہے۔ آخر میں ریسٹورنٹ کی ڈش اور دادی کے ہاتھ کی یخنی میں فرق صرف اجزاء کا نہیں ہے، بلکہ ایک کاروبار کے لیے بنتی ہے اور دوسری آپ کے لیے بنتی ہے۔